بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ صفدر نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے برا سا منہ بنایا تھا۔ باہر آ کر اس نے کہا، ہمارے ساتھ جانے میں کیا برائی تھی؟ ہوشیار رہنا، شاید ہم پھر کسی الجھن میں پڑنے والے ہیں۔ عمران بولا۔ کیوں؟ صفدر نے پوچھا۔ پرواہ مت کرو، ٹیکسی دیکھو، عمران بولا۔ صفدر آگے بڑھ گیا۔ قصر جمیل کے پھاٹک کے قریب ہی ایک ٹیکسی مل گئی۔ ابھی وہ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ مونیکا کی کار پھاٹک سے نکلی، جسے وہ خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس گاڑی کے پیچھے چلو، عمران نے ڈرائیور سے کہا۔ کار کی رفتار تیز نہیں تھی، اس لیے ٹیکسی بھی اسی مناسبت سے رینگتی رہی۔ کچھ دیر بعد صفدر نے کہا، اب ہم یقیناً کوئی بڑی غلطی کریں گے۔ میری دانست میں تو مونیکا قابل اعتماد نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ صفدر نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس وقت کی بے سروپا اسکیم میری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے صبر کرو اور اوہ، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم کھنڈروں کی بستی میں سفر کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ چاروں طرف شکستہ عمارتیں نظر آ رہی تھیں اور ٹیکسی ایسے راستے پر چل رہی تھی جسے سڑک تو کسی طرح بھی کہا نہیں جا سکتا تھا۔ گاڑی کے ہیڈ لیمپ ہی رہنمائی کر رہے تھے، ورنہ یہاں روشنی کہاں؟ دفتن ایک جگہ مونیکا کی گاڑی کی اکبی سرخ روشنی جاگ اٹھی۔ روک دو، عمران نے ڈرائیور سے کہا۔ مونیکا کی گاڑی کی رفتار بھی کم ہو گئی، انداز رکنے کا حصہ تھا۔ وہ دونوں ٹیکسی سے بھی اتر آئے اور عمران نے کرایہ ادا کرتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، اگر تم اس طرف دیواروں کے پیچھے ٹھہر سکو تو ہماری واپسی کے منتظر رہنا، واپسی کا سفر تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، ڈرائیور کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ صفدر نے اس وقت اس کی آنکھوں میں شبے کی جھلکیاں دیکھی تھیں جب وہ گاڑی کے اندر روشنی کر کے سکوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا دشواری ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بس جناب، ڈرائیور کے لہجے کی تلخی کم نہیں ہوئی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ادھر آئیں گے تو میں اس پر تیار ہی نہ ہوتا، ڈرائیور نے کہا۔ آخر کیوں دوست؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا، لیکن اس کی آواز انجن کے شور میں دب کر رہ گئی۔ ڈرائیور گاڑی بیک کر رہا تھا۔ جہنم میں جاؤ، عمران نے بڑبڑا کر شانوں کو جنبش دی۔ گاڑی دوسری طرف مڑ کر آگے بڑھ گئی اور پھر صفدر نے دیکھا کہ مونیکا اپنی گاڑی سے اتر کر ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند رات تھی اور آس پاس بکھرے ہوئے کھنڈروں کا سکوت بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ چلو، تم لوگ رک کیوں گئے؟ مونیکا قریب آ کر بولی۔ کچھ دور پیدل بھی چلنا پڑے گا، آگے راستہ ایسا نہیں ہے کہ گاڑی گزر سکے۔ گاسکر کسی جہان دیدہ الو کا نام تو نہیں ہے؟ عمران نے الو ہی کی طرح دیدے نچائے۔ اوہ، یہ بستی دراصل آگے ہے۔ ہاں، تم سمجھے شاید وہ ان کھنڈروں میں رہتا ہے، مونیکا نے کہا۔ چلو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ صفدر اس انداز میں کھکارا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن عمران نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ مونیکا آگے تھی اور یہ دونوں اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ رات خنک تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ عمران کسی سردی کھائے ہوئے بچے کی طرح کانپنے لگتا۔ اس کے الگ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے وہ دانت پر دانت جمائے رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مونیکا نے چلتے چلتے رک کر کہا۔ سردی لگ رہی ہے، عمران نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ سردی؟ مونیکا کے لہجے میں حیرت تھی۔ سردی کہاں ہے؟ اوہ، اس نے کہکا لگایا، پھر بولی، شاید تم ڈر رہے ہو۔ عمران نے کہا۔ اگر ان کھنڈرات سے ڈر رہے ہو تو پھر ظلمات میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ مونیکا نے کہا۔ وہاں سردی تو نہیں ہوتی؟ عمران نے دانت کٹکھٹائے۔ اوہ چلو، مونیکا نے اس کا شانہ دبوچ کر آگے بڑھایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بستی میں داخل ہوئی۔ بے ڈھنگی وضع کے چھوٹے بڑے مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مونیکا نے غلط نہیں کہا تھا کہ گاڑی بستی میں داخل نہ ہو سکے گی۔ اس وقت وہ ایک تنگ سی گلی سے گزر رہے تھے اور مونیکا نے ٹارچ روشن کر لی تھی۔ وہ صرف اپنے قدموں کی آوازیں سن رہے تھے، وہاں قبرستان کا سا سکوت طاری تھا۔ کچھ دیر بعد مونیکا ایک عمارت کے سامنے رک گئی، لیکن اب وہ گلی سے نکل آئے تھے۔ یہاں دو رویا مکانوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ مونیکا نے دروازے پر دستک دی اور یک بیک وہ تینوں تیز قسم کی روشنی میں نہا گئے۔ صفدر نے بوکھلا کر اوپر دیکھا اور اس کی آنکھیں چندیات سی گئیں۔ کافی قوت والی سرچ لائٹ سے سابقہ پڑا تھا۔ مونیکا برابر دستک دیے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد روشنی غائب ہو گئی اور دروازے کی پشت سے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آہا، لیڈی مونیکا، مگر تمہارے ساتھ دو اجنبی بھی ہیں، غالباً غیر ملکی۔ ہاں، ہم دوستانہ فضا میں گفتگو کریں گے۔ ہوپی کی بیٹی زبان نہیں بدلا کرتی، مونیکا نے کہا۔ گاسکر بھی ڈرپوک نہیں ہے، آواز آئی اور ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا، مگر اندر اندھیرا تھا۔ سیدھے چلی جاؤ، آواز آئی۔ بائیں جانب روشنی نظر آئے گی، وہیں ٹھہرنا۔ مونیکا آگے تھی۔ عمران نے صفدر کو دھکا دیا اور وہ بادل نہ خواستہ آگے بڑھا۔
رہدائی میں داخل ہو کر یہ اندازہ ہو سکا کہ وہاں گہرا اندھیرا نہیں تھا۔ وہ بہرحال ایک دوسرے پر نظر رکھ سکتے تھے۔ کچھ دور چل کر مونیکا بائیں جانب مڑ گئی۔ سامنے ہی دروازہ نظر آیا جس کی جھریوں سے تیز قسم کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ خوش آمدید ہوپی کی بیٹی۔ دروازے کی پشت سے پھر وہی آواز آئی جس نے باہر اس کا استقبال کیا تھا، لیکن اس بار صفدر نے لہجے میں بڑی سختی محسوس کی تھی۔ دروازہ کھلا اور انہیں ایک عجیب سی شکل دکھائی دی۔ پہلی نظر میں یہی اندازہ کرنا دشوار تھا کہ وہ کوئی عورت ہے یا مرد۔ لباس مردانہ، ہاتھوں میں چمکدار کڑے، سر کے بال اس حد تک ضرور بڑے تھے کہ پیچھے سے کسی عورت ہی کا دھوکہ ہوتا۔ عمر 40 سال سے کم نہ ہوگی، لیکن چہرہ ہی اسے عجیب الخلقت بنا کر پیش کرتا تھا، کیونکہ وہ داڑھی اور مونچھوں سے یکسر محروم تھا۔ سرے سے رویدگی ہی نہیں ہوئی تھی، ہونٹ پتلے اور دہانہ غیر متناسب حد تک بڑا تھا۔ آنکھیں کسی خونخوار بھیڑیے کا تصور پیش کرتی تھیں۔ بہرحال وہ چہرہ متصاعد کیفیات کا حامل تھا۔ ادھر وہ کرسیوں کی جانب دونوں ہاتھ گھما کر سانپ کی طرح پھپکارا۔ صفدر اور عمران نے مونیکا ہی کی تقلید کی، اور جب وہ بیٹھ چکے تو اس نے مونیکا سے پوچھا، میں تمہارے دوستوں کو کس زبان میں مخاطب کروں؟ یوگوسلاویا کے باشندے ہیں لیکن انگلش جانتے ہیں، مونیکا نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ شیطان نے آدم کو سب سے پہلے انگلش ہی سکھائی تھی، گاسکر نے کہا۔ پھر عمران سے پوچھا، کیا تم دونوں مسلح ہو؟ صفدر نے جھجری سے لی، کیونکہ اسے یہ سوال مونیکا سے کرنا چاہیے تھا۔ براہ راست ان سے پوچھنے کا مطلب تو یہی ہو سکتا تھا کہ مونیکا نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اسے مونیکا کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے بے تعلقی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی بھویں تن گئیں۔ دوسری طرف عمران کے چہرے پر ایسے آثار تھے جیسے اس کا تو دم ہی نکلا جا رہا ہو۔ اسے ابھی تک گاسکر کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ کیا تم بہرے ہو؟ یکبیک گاسکر گرایا اور اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ خوفناک معلوم ہونے لگیں۔ یہ سوال تمہیں اس سے کرنا چاہیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، صفدر بھی جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ تمہارے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، گاسکر کا جواب تھا، اور اس جواب نے صفدر کو یقین دلایا کہ مونیکا ہی انہیں کسی جال میں پھنسانے والی ہے۔ کم از کم صفدر تو غیر مسلح ہی تھا۔ عمران کے متعلق نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کس پوزیشن میں ہوگا۔ لیڈی مونیکا، گاسکر نے آہستہ سے کہا، اس کی جامہ تلاشی لو۔ اب صفدر کو اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی نظر آیا جس سے ان دونوں کو کور کر رکھا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، مونیکا نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ شرافت ہے تمہاری؟ صفدر غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مونیکا نے جواب دینے کی بجائے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ان کی جیبیں ٹٹول رہی تھی۔ عمران نے تو اب کانپنا بھی شروع کر دیا تھا۔ دفتن وہ دانت کٹکھٹاتا ہوا بولا، خدا کے لیے رحم کرو، وہ چیونگم کا پیکٹ۔ عمران صاحب ہوش میں آئیے، صفدر گرایا۔ زبان اردو تھی۔ عمران کچھ نہ بولا۔ مونیکا ان کی جیبیں ٹٹول کر ہٹ گئی۔ صفدر سوچا تھا کہ اب وہ اس طرح ان سے بوغا والے کاغذات وصول کرنا چاہتی ہیں۔ آؤ، یکبیک گاسکر نے بلند آواز میں کسی کو مخاطب کیا، اور دوسرے لمحے 6 آدمی مختلف دروازوں سے اندر داخل ہوئے۔ انہیں مارو، گاسکر نے صفدر اور عمران کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ زیادہ زور سے نہ مارنا، عمران گڑگڑایا۔ میرے والدین بہت غریب ہیں، اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو دوبارہ میری مرمت نہ کرا سکیں گے، عمران نے کہا۔ صفدر ان سے نپٹنے کے لیے پینترا بدل رہا تھا، لیکن مونیکا کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ ہی گئی تھی، اس لیے جھلا کر بولی، تم لوگ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ اس پر گاسکر بھی ہنس پڑا، اور صفدر کا دل چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے اپنی بوٹیاں نوچ ڈالے۔ آخر عمران جیسا گھاگ آدمی یہاں کیسے آ پھنسا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ قصر جمیل سے نکلنے کے بعد اسے کسی نئی الجھن میں پھنس جانے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، پھر اس کے باوجود بھی آ پھنسا۔ وہ لوگ انہی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، دیکھو، میرے ساتھی کو معاف کر دو، ابھی حال ہی میں اس کے باپ کی شادی ہوئی ہے۔ ہٹ جاؤ دوست، تم الگ ہٹ جاؤ، ورنہ تمہارے نوجوان باپ کا دل ٹوٹ جائے گا، عمران نے کہا۔ گاسکر نے مونیکا کی طرف دیکھا، انداز استفہامیہ تھا۔ صفدر جھلاٹ میں تو مبتلا تھا ہی، اس نے بھی کہا، اچھی بات ہے، اگر یہ لوگ اس پر آمادہ ہوں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ جب تم مر چکو گے اس کے بعد سوچوں گا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ سمجھدار لڑکے ہو، عمران سر ہلا کر بولا، اب تم دیکھو گے کہ نوجوان باپ قیمے کے ڈھیر میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے۔ صفدر جانتا تھا کہ عمران سے اندازے کی غلطی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ وہ یقیناً ان 6 آدمیوں پر بھاری رہے گا، مگر یہ ضروری نہیں تھا کہ اس عمارت میں صرف 6 ہی آدمی ہوں۔ وہ چپ چاپ کمرے کے ایک گوشے میں کھسک گیا۔ اسے یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ اس مسخرے پن کا ان لوگوں پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ چلو یہی صحیح، اس نے گاسکر کی آواز سنی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خود اسی سے مخاطب تھا، تم وہیں ٹھہرو، لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے، ریوالور میں پورے راؤنڈ موجود ہیں۔ پھر وہ سب یک بیک عمران پر ٹوٹ پڑے۔
کمرہ اتنا کشادہ تھا کہ عمران اپنے کمالات کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ اس کے حلق سے ڈری ڈری سی آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن حملہ آوروں کے ہوش بھی ٹھکانے آتے جا رہے تھے۔ 2 منٹ کے اندر 3 آدمی بیکار ہو کر رہ گئے۔ وہ اس وقت ایسے جچے تلے ہاتھ مار رہا تھا جو زد پر آتا کنپٹی سہلاتا ہوا ڈھیر ہو جاتا۔ گاسکر متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا اور مونیکا بالکل اسی انداز سے مسکرا رہی تھی جیسے کھیل اسے پسند آیا ہو۔ لڑتے لڑتے ایک بار پھر عمران نے گاسکر کے داہنے ہاتھ پر جھپٹا مارا اور ریوالور اسی طرح اچھل کر صفدر کی طرف گیا جیسے اس کے پر لگ گئے ہوں۔ صفدر نے اسے ہاتھوں پر ہی روک لیا۔ کھیل ختم، وہ ان کو روکتا ہوا دھاڑا۔ نہیں، چلنے دو، عمران کہہ رہا تھا۔ یہ بیچارے بھی بہت دنوں سے گہری نیند کو ترس رہے ہیں، عمران نے کہا۔ گاسکر اور مونیکا، تم اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا، صفدر ٹریگر پر انگلی رکھتا ہوا بولا، لیکن اس نے گاسکر اور مونیکا دونوں ہی کے انداز میں لاپرواہی محسوس کی۔ اب تو گاسکر بھی مسکرا رہا تھا۔ اتنی دیر میں چوتھا بھی گرا۔ باقی آدمی اب اس طرح کترا رہے تھے جیسے اپنا بھی وہی حشر دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں۔ دفتن مونیکا بولی، تم خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کر رہے ہو گاسکر۔ وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑایا، پھر ہاتھ اٹھا کر گنجیلی آواز میں بولا، ٹھہر جاؤ، ٹورنامنٹ ختم ہو گیا۔ ابھی تو سیمی فائنل ہی چل رہا ہے ڈیئر، یہ عمران کی آواز تھی۔ اب اگر تم چاہو تو مجھ پر فائر بھی کر سکتے ہو۔ نہیں، ٹھیک ہے، بس کرو، تم یقیناً کام کے آدمی ہو۔ مجھے لیڈی مونیکا کے بیان پر یقین نہیں تھا۔ یہ سب کچھ قطعی دوستانہ فضا میں ہوا ہے، گاسکر نے کہا۔ بکواس بند کرو، صفدر نے ریوالور کو جنبش دے کر کہا۔ ہمیں اتنا احمق بھی نہ سمجھو، عمران صاحب جلدی کیجیے۔ ٹھیک اسی وقت دونوں کی گردنیں عمران کی گرفت میں آ گئی اور ان کے سر ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائے کہ کمرے کی محدود فضا گونج کر رہ گئی۔ اس گونج میں دونوں کی چیخیں بھی شامل تھیں اور ٹکراؤ کی آوازیں بھی۔ بالآخر وہ بھی گوشت کے بے جان لوتھڑوں کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ عمران نے دونوں ہاتھ جھاڑے اور جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالتا ہوا بولا، اگر یہاں صرف 6 ہی تھے تو مجھے تم سے ہمدردی ہے گاسکر۔ لیکن گاسکر اس کی بات اڑا کر مونیکا سے بولا، یقیناً میرے یہ 6 آدمی 60 پر بھاری تھے، لیکن وہ خاموش ہو کر عمران کو گھورنے لگا۔ کیا ان میں سے کوئی مر بھی گیا ہے؟ گاسکر نے پوچھا۔ اگر لیڈی مونیکا پر نظر پڑ گئی ہوگی تو ضرور مر گیا ہوگا، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، کیونکہ یہ بالکل بندوق کی طرح مسکراتی ہے اور توپ کی طرح لچک لچک کر چلتی ہے، عمران نے کہا۔ تو میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مونیکا غصیلی آواز میں بولی۔ عمران اس کی بات کا جواب دیے بغیر صفدر کی طرف مڑ گیا اور بولا، ریوالور واپس کر دو کیونکہ وہ خالی ہے۔ تم کیا جانو؟ گاسکر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وزن پیارے، نصف بہتر اور نصف بدتر، عمران مسکرایا۔ مختلف میکرز کے وزن کا اندازہ ہے مجھے، عمران نے کہا۔ صفدر کے ریوالور کے چیمبرز چیک کیے، ایک میں بھی کارتوس دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ گاسکر سے بولا، کچھ بھی ہو میں تم دونوں کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ ارے جانے دو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ لیڈی مونیکا کی کھوپڑی کا الو بھی عالم ارواح کی طرح پرواز کر جانے کے موڈ میں نہیں ہے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ احمق نہ بنو، مونیکا نے کہا، بیٹھ جاؤ، گاسکر تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ میں پہلے ہی اس سے معاملات طے کر چکی ہوں۔ میں نے تمہارے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس پر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اب ہم کام کی باتیں کریں گے۔ بن ہام کے بارے میں بہت کچھ پہلے بتا چکی ہوں، مونیکا نے کہا۔ صفدر نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ گاسکر اپنے آدمیوں کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے سر اٹھا کر عمران سے پوچھا، یہ مر تو نہ جائیں گے؟ اگر آئندہ ایسی حرکت کریں گے تو ضرور مر جائیں گے، فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں ہے، عمران نے کہا۔ آؤ تو چلیں، کسی دوسرے کمرے میں بیٹھیں گے۔ اندازاً کتنی دیر بعد انہیں ہوش آئے گا؟ گاسکر نے پوچھا۔ حالات پر منحصر ہے، اگر فرش پر کھٹمل ہوں گے تو یہ ابھی ہوش میں آ جائیں گے، ورنہ صبح تک چین سے سوئیں گے، عمران نے کہا۔ وہ دوسرے کمرے میں آئے جو نسبتاً چھوٹا اور کسی حد تک آراستہ بھی تھا۔ مونیکا نے جلدی معاملے کی بات شروع کر دی۔ بن ہام کل اسی جزیرے کا سفر کرنے والا ہے جہاں ہم جانے والے ہیں۔ جزائر کی بات کر رہی ہو یا کسی مخصوص جزیرے کی؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس کے چہرے پر تھکن کے آثار بھی نہیں دیکھتا، گاسکر بول پڑا۔ وہ عمران کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ پلیز میرے پاس وقت کم ہے، غیر متعلق باتیں نہ چھیڑو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں اس مخصوص جزیرے کا تذکرہ کر رہی ہوں جہاں سے ہوپی بینیلو مرام واپس آیا تھا۔ اس کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی کسی مگرمچھ کے پھیلے ہوئے منہ سے مشابہ ہے اور وہ اسی مناسبت سے کراکوڈائل آئلینڈ کہلاتا ہے، مونیکا نے کہا۔ بن ہام وہاں کیوں جا رہے؟ عمران نے پوچھا۔ مونیکا نے گاسکر کی طرف دیکھ کر کہا، اب تم ہی بتاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ بن ہام کو فلم سازی سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، لیکن وہ یک بیک فلم پروڈیوسر بن بیٹھا تھا۔ اس سلسلے میں ہر بات انہونی سی معلوم ہوتی ہے۔ فلم بنانا، وہ بھی کہاں؟ ظلمات میں؟
جہاں کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، گاسکر نے کہا۔ اچھا تو پھر؟ عمران بولا۔ اس کے ساتھ جانے والوں میں سبھی میرے لیے اجنبی ہیں، صرف کشتی کا اسٹروکر ہی میرا جانا پہچانا آدمیوں میں سے ہے، بقیہ عملہ وہ خود بھرتی کرے گا، یعنی کشتی کے عملے میں سے صرف اسٹروکر پرانا ہوگا، ماتحت سب نئے ہوں گے۔ اس چال کا مقصد سمجھے یا نہیں؟ گاسکر نے کہا۔ وہ بھی لگے ہاتھ سمجھاتے چلو، وقت کم ہے، عمران نے کہا۔ اسے ڈر ہے کہ اگر پورا عملہ ایسا ہوا جس پر میری بھی گرفت ہو تو وہ جزیرے ہی میں رہ جائے گا اور کشتی واپس آ جائے گی، البتہ تنہا اسٹروکر کی واپسی ناممکن ہے، گاسکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ اسے 20 آدمی بھرتی کرنے ہیں، 16 ہو چکے ہیں، لیکن ابھی 4 نہیں ملے، گاسکر نے بتایا۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ بھی مل جائیں، عمران نے بڑے خلوص سے کہا۔ سنو، مذاقہ خیز باتیں نہ کرو، گاسکر جھنجھلا گیا۔ جس آدمی کے ذریعے وہ بھرتی کر رہا ہے اس پر میرا کچھ بھی اثر ہے، اگر میں چاہوں تو وہ تم لوگوں کو ان 20 آدمیوں میں کھپا سکتا ہے، گاسکر نے کہا۔ ہم صرف 3 ہیں، عمران نے کہا۔ لیڈی مونیکا بھی جانا چاہتی ہیں، گاسکر بولا۔ لیکن واپسی پر یہ کسی چڑیا گھر میں نظر آئیں گی، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، اگر میں نہ گئی تو تم بھی نہ جا سکو گے، مونیکا بول پڑی۔ کیا بنہام تمہیں نہیں پہچانتا؟ عمران نے پوچھا۔ پہچانتا ہے، مونیکا بولی۔ پھر کیا وہ تمہیں لے کر جانا پسند کرے گا؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، ابھی تم کل ہی تو کہہ رہے تھے کہ میرا ساتھی میک اپ کا ماہر ہے، مونیکا نے صفدر سے کہا۔ میک اپ؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ کسی عورت کو لے کر جانا پسند کرے گا بھی یا نہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے لیڈی مونیکا، اب صرف بار برداری کے مزدوروں کی ضرورت ہے، گاسکر بولا۔ مونیکا کچھ نہ بولی۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر بولا۔ اچھی بات ہے مونیکا، میں تمہیں مزدور بنا دوں گا، مگر تمہیں اپنے بال کٹوانے پڑیں گے، عمران نے کہا۔ فکر مت کرو، یہ بھی ہو جائے گا، مونیکا بولی۔ اوہو لیڈی مونیکا، تم آخر یہ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ گاسکر بولا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرے باپ کے قتل کا اس جزیرے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، مونیکا نے کہا۔ خیر مجھے اس بحث سے کیا سروکار، گاسکر بڑبڑایا، پھر عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ مگر میں اس پر آمادہ کیوں ہوا ہوں؟ بھلا مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ مونیکا کے باپ کے قتل کا سلسلہ اس جزیرے سے جا ملتا ہے، گاسکر نے کہا۔ اس سوال کا جواب بھی خود ہی دے ڈالو، ظاہر ہے کہ میں اس قسم کی ارتھمیٹک میں بالکل کچا ہوں، عمران نے کہا۔ میں بنہام کی واپسی نہیں چاہتا، گاسکر نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں اسے ہر حال میں قتل کر دینا ہوگا۔ اوہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، عمران چٹکی بجا کر بولا۔ بس میں اتنا ہی چاہتا ہوں، میں اسٹروکر کو سمجھا دوں گا، جب تک تم اسے روکنا چاہو گے رکا رہے گا اور تمہیں واپس لے کر ہی آئے گا، گاسکر نے کہا۔ وہ سب خاموش ہو گئے، ہر ایک کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا، لیکن صفدر اس کے علاوہ اور کیا سوچتا کہ اس وقت حالات نے مونیکا کی اسکیم چوپٹ کر دی تھی، لہٰذا وہ کوئی دوسرا جال بچھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ صرف سوچتا ہی رہا، کچھ بولا نہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اب وہ بوغا والے کیس سے بری طرح بیزار ہو گیا تھا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ اس کا اختتام کب اور کہاں ہوگا۔ ہاں تو تمہیں یقین نہیں ہے کہ بنہام فلم کی شوٹنگ ہی کے لیے وہاں جا رہے ہیں؟ عمران نے گاسکر سے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں ہے، گاسکر نے کہا۔ خزانے کا چکر، گاسکر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ظلمات کے جزائر اسی لیے خصوصیت سے مشہور ہیں، ورنہ ان میں اور کیا رکھا ہے؟ اور میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ تم لوگ بھی اسی چکر میں جا رہے ہو، گاسکر بولا۔ ارے واہ، یہ تو سمجھ گیا، عمران نے بھونڈا سا کہکا لگایا۔ اچھی بات ہے، گاسکر اٹھتا ہوا بولا۔ اب تم لوگ جاؤ، کل شام تک وہ روانہ ہو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔